اگر کوئی یہ بات کہتا ہے اور سائفر کی ذکر کرتا ہے تو یہ ہم پہلے دن سے جب یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، اور ہر دفعہ یہ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اس کی سرپرستی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہی تو سہولت کاری ہوتی ہے۔ اس وقت جو 8 ماہ پہلے جو سیٹ اپ تھا، جو کردار تھے اداروں میں بیٹھے، ان کو چاہیے تھا کہ جب اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا تو اس وقت اس کو کٹہرے میں لایا جاتا، مگر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جو 15 ماہ کی حکومت تھی وہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہی تھی، کیونکہ اداروں میں اس وقت کے کچھ کردار ایسے تھے، ایسے طاقتور تھے 8 ماہ پہلے کہ وہ تو اس منصوبے کا حصہ تھے۔ تو کیسے 15 ماہ کی حکومت اس پہ ہاتھ ڈال سکتی؟ ہاں، آج یہ ضرور مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مخالف حکومت ہے اس لیے مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں بنایا جاتا رہا۔ تو اس لیے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں آئین قانون کے مطابق کام کریں، اور اس پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار کو بے نقاب قوم کے سامنے کیا جائے تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشن پاکستانی قوم کو مل سکے اور ان انتخابات پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے کسی ایک دوسرے ادارے سے تھا یہ خواہش 8-9 ماہ پہلے بھی، اور آج کسی اور ادارے میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا۔ مگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ کسی کی باقیات کرنا بھی چاہے تو ہم کسی طور مڈ ستمبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ نواز شریف کی واپسی انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ملک نواز شریف کے بغیر جمہوریت ہو، آئین ہو، قوم کا اعتماد ہو، اب وہ بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے خود کو مصیبت میں ڈال کے زہر کھا کر بھی پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستانی قوم ان پر ہی اعتماد کرتی ہے، اور یہ واحد بندہ رہ گیا ہے، اللہ اس کو صحت والی زندگی دے، کہ قوم جس پر اعتماد کر رہی ہے۔ اور پاکستان کے وہ دوست ممالک بھی اب پاکستان میں اگر کوئی سیاسی شخصیت یا بڑے قد کی کوئی شخصیت کا نام ہے تو وہ نواز شریف کا نام ہے، جس پہ اعتماد کر کے پاکستان کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ بڑی یہ بھی تکلیف سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اگست کا مہینہ ہے، غازیوں کا، شہیدوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان غازیوں شہیدوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، تو مجھے صرف کوئی یہ سمجھا دے کہ آزادی چاہتے کس سے ہیں؟ اس آئین سے چاہتے ہیں، خدا نخواستہ پاکستان سے چاہتے ہیں، کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے آج اگر موازنہ کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو مائنس کرنے کے حوالے سے، تو یہ موازنہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ نواز شریف کو، ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کرنے والے کردار جو تھے وہ عالمی قوتوں کے اعلی کار تھے، سہولت کار تھے، اس لیے کہ کوئی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھ رہا تھا اور کوئی ناقابل تسخیر بنا رہا تھا، کوئی سی پیک پاکستان کو دے رہا تھا آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان دینے کے لیے، تو وہ مائنس چاہتے تھے نواز شریف کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ اب یہاں بھی عالمی قوتیں انوالو ہیں،
مگر وہ کیا ہیں؟ وہ انوالو ہیں بچانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو، کہ وہ جو کردار ادا کر رہا تھا، وہ کردار وہ چاہتی تھی عالمی قوتیں، کیونکہ سی پیک وہ رول بیک کر رہا تھا اپنے 4 سالوں میں، وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی، اور وہ ایک طاقتور ادارے کو جس طرح کمزور کر رہا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو پرائم منسٹر جو کل کے تھے، جو 15 ماہ پرائم منسٹر رہے، 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبہ بندی تھی، جو 9-10 مئی کو پکڑی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قومی مفاد میں نہیں کہی جا سکتی، مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ نہیں سکتے، ادارے بول نہیں سکتے قومی مفاد میں وہ راز نہیں قوم کو بتا سکتے، تو عمل نظر آنا چاہیے۔ عمل نظر آئے گا تو تب جا کے یہ سازشوں کا دروازہ بند ہوگا۔ اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ، جنرل فیض، تو پھر وہاں ہمیں دوسرا کردار بھی اسی ادارے سے جنرل آج کے جو عاصم منیر ہیں، ان کا جو رول آئین قانون کے مطابق آج تک کا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سمجھے، اور جو حقیقت ہے کہ ایک ادارہ جو تھا یا سارا پیج جو تھا 2015 سے 2000 آپ کہہ سکتے ہیں 22 تک، میں 15 ماہ کی حکومت نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 ماہ کی حکومت تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو سہولت کاری، اس سے پہلے تو جو کردار ادا ہو رہا تھا، جو منصوبہ ساز تھے، وہ تو اسی طرح ایکٹیو تھے جو 2015 سے ایکٹیو ہوئے تھے، اور جس کے لیے ہوئے تھے اس کو سہولت کاری میسر تھی۔ اور پھر کچھ لوگ رہ گئے، پھر بھی وہ اس 8-9 ماہ کے بعد بھی جو 9-10 مئی کو خود احتسابی ایک ادارے نے کی تو وہ سامنے آ گئے، مگر آج دوسرے ادارے سے کچھ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کچھ لوگ آج سی وی لے کر سلیکشن کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں، جو سلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے، جو سلیکشن کمیٹی اب وجود میں نہیں ہے، جو 2015 میں وجود میں تھی، جو 2018 میں وجود میں تھی۔ اس وقت سی وی لے کر لوگ پھرتے تھے، آج بھی اس گمان میں کچھ لوگ سی ویاں لے کر پھرتے ہیں